یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت اپنے فیضان اور اپنے انوار کی تقسیم فرمائی ہے، اور اس نے اپنے بندے چنے ہیں۔ جو بندے اس نے چنے ہیں ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی روحیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کبھی منقلب نہیں ہوتی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کامل وسیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا یہاں نبی پاک کا وسیلہ اور اس کی اہمیت یا اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے کہ بندہ اور بندہ نواز، خدا اور اس کا بندہ، اللہ تعالیٰ اور وہ طالب مولا، یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، اور یہ اس کے جلووں میں گم ہونے کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ اس کی قرب کی منزل پر پہنچ رہا ہے، اور خدا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی جلووں کی برسات اس کے روح پر فرما رہا ہے، اور اس کا دل اور دماغ اور روح یہ ہر طرف سے ہٹ کر خدا کی طرف لگ گیا۔ تو یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، اس کی اہمیت کا تو احساس ختم ہو گیا، چونکہ بندے کا خدا سے ملنا ہی اصل جینے کا مدعا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام داعین اللہ کے اعتبار سے مخلوق کو خالق کے حضور پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو جب خالق مخلوق محبوب بندے اور خالق جب یہ آمنے سامنے آ جائیں تو اب نبی پاک کے وسیلے کی ضرورت کیا رہی؟ تو یہاں آ کے ان کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ اس کی مثال آسان سمجھنے کے لیے کہ آپ یہاں سے اپنے گھر جانا چاہیں، کرائے کی گاڑی لے کر جائیں، اور اس گاڑی کا کام یہی ہے کہ مسافر کو منزل پر پہنچائے، لیکن جب منزل پر پہنچ جائیں تو پھر گاڑی سے واسطہ تو نہیں رہتا۔ جب آپ اڈے پہ پہنچے تو گاڑی سے واسطہ ٹوٹ گیا نا۔ ہوائی جہاز سے اترے ایئرپورٹ پر تو کبھی ہوائی جہاز کی ضرورت محسوس کی آپ نے؟ آپ گھر چلے گئے، آپ جب بھی سفر کرو گے تو ضرورت محسوس ہوگی۔ اب یہ بندہ جب قرب حق کی منزل جو اس کی اصل منزل ہے وہاں پہنچ گیا تو اب تو وسیلے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ایک سوال ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو دنیا کے مسائل و وسائل ہیں اور دنیا کے مقامات ہیں یہ محدود ہیں، ان کے لوازمات محدود ہیں، ان کی حد مقرر ہے، ان کی حد مقرر ہے۔ یہاں سے اسلام آباد سے کراچی، کراچی سے فلسطین، فلسطین سے شام، شام سے عراق، عراق سے کسی اور ملک چلے جاؤ، لیکن محدود ہیں۔ یہاں وسائل ٹوٹتے نہیں۔ یہ دنیا ہے، وسائل نہیں ٹوٹتے، وسیلہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی ایک جہاز سے غرض تو نہیں، منزل پر پہنچنا مقصود ہے، تو ایک جہاز نہ صحیح تو دوسرا، ایک گاڑی نہ صحیح تو دوسری، وسائل تو جاری ہیں نا، وسیلہ جاری ہے، لیکن وہاں منزل بھی ایک ہے۔ یہاں منزلیں بدلتی ہیں، وسیلے بدلتے ہیں، یہاں منزلیں بدلتی ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں۔ ضرورت بدلے تو منزل بدلتی ہے، منزل بدلے تو وسیلہ بدلتا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے منزل بھی ایک ہے، طلب بھی ایک ہے، مسافروں کی جہت بھی ایک ہے، اور وسیلہ بھی ایک ہے۔ وہاں جہت نہیں بدلتی، وہاں ضرورتیں نہیں بدلتی، ضرورتیں نہیں بدلتی۔ مادی وسائل میں، فانی جہاں میں ضرورتیں بدلتی ہیں، کیونکہ یہاں بشریت کا تقاضا ہے، بشریت کے لوازمات مختلف ہیں، اور مختلف لوازمات کی تکمیل کے لیے وسائل بھی مختلف ہیں، لیکن وہاں منزل بھی ایک ہے، طلب بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، قاصد بھی ایک ہے، قاصد مقصود کے درمیان رابطہ وسیلہ وہ بھی ایک ہے۔ نہ جہت بدلی، نہ ارادہ بدلا، نہ مقصد بدلا، نہ ضرورت بدلی۔ ضرورت بھی، منزل بھی، وسیلہ بھی، یہ سب ایک ہے۔
تو پھر یہ ہے کہ ایک ادھر بندہ ادھر بندہ نواز، خدا اور بندہ آمنے سامنے، تو وسیلہ تو نہ رہا۔ تو یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، وہ پشت پناہ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں۔ وہ پشت پناہ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ کمزور ہو تو اس کے پیچھے سہارے والا موجود ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں سہارے والے موجود ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی مضبوط ہو تو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اور جب کمزور ہو تو پھر آگے نہیں چلا جاتا، دائیں بائیں یا پیچھے ہو کے اسے سنبھالا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ بڑی نازک منزل ہے، یہاں آ کے مزاج کمزور ہو جاتے ہیں۔ اے بندے، تیری روحانیت اتنی کب مضبوط ہوئی کہ تمہیں یہاں سارے کی ضرورت نہیں، تمہیں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جو ذات رہنما تھی اب تیری پشت پناہ ہو گئی ہے، جو ذات تیری رہنما تھی اب پشت پناہ ہو گئی ہے۔ وہ چھوڑیں تو تم ملو ہی نہ، وہ چھوڑیں تو تیرا نام گم جائے۔ اس لیے انہوں نے پکڑ رکھا ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں وہ آئے بھی اسی راستے ہیں، جاتے بھی اسی راستے ہیں۔ یہ راستے انہی کے دیکھے والے ہیں، کہاں تک آگے رہنا ہے اور کہاں سے کہاں تک پکڑ کے لے جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انہی کی شان کرم ہے، یہ انہی کی شان کریمی ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہے۔ تو یہاں ظاہری طور پر آپ کی شریعت رہنما تھی، اور جو بلندی ہوتی گئی، شریعت کی حد ساخت ہوتی گئی، روحانی معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب تک شریعت رہے گی نمازیں ہوں گی، جب تک شریعت رہے گی مراقبے ہوں گے، جب تک شریعت ہوگی سجدے ہوں گے، تلاوت ہوگی، عبادت ہوگی۔ کبھی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، کبھی بند کر کے سوچنا ہوگا، لیکن جس مقام پر تم جا رہے ہو وہاں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے، نہ قواعد ہیں، نہ ضوابط ہیں، وہاں صرف حضوری ہے۔ حضوری میں شریعت نہیں ہے، وہاں روحانیت ہے، وہاں روحانیت ہے۔ تو روحانی اعتبار سے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما، نور نبوت رہنما بن گیا وہاں۔ یہاں بشریت ظاہری شریعت رہنما رہی ہے، وہاں نبی کی نبوت کا نور رہنما رہا، نبی کا نور رہنما بھی رہا، نبی کا نور پشت پناہ بھی رہا۔ آگے آگے نور نبوت، آگے آگے نور نبوت راستے وسط پیدا کرتے گئے، اور پیچھے سے نبی پاک کا نور نبوت حمایت، تقویت، حوصلے کا سامان بنتا گیا، قرب کی منزل پر پہنچا۔